لقمان میں کے ساتھ پڑھنا تھا اور اس میں آپ کیا نصیحت حاصل کرے وہ آپ کو بتانا تھا۔ سب پڑھے سورہ لقمان؟ ہاں باجی. جی باجی. میں ایک ایک کر کے سب سے پوچھوں گی اور آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ سورہ لقمان سے کیا سمجھے۔ جی. چلیے عفیہ سلطانہ آپ بتائیے۔ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام سورہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کر رہے کہ آپ جو ہے نا پہلے 5 نصیحتیں کر رہے کہ آپ پہلے جو ہے نا توحید کا تعارف کرا رہے کہ توحید پہ رہنا، شرک نہیں کرنا بول کے۔ دوسرا والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بول رہے، اور تیسرا آخرت کا یقین رکھنا بول کے بول رہے۔ چوتھا با مقصد زندگی گزارنا، مقصد کے ساتھ زندگی گزارنا، ایسی جی لینا نہیں، اپن کیوں دنیا میں آئے وہ یاد رکھنا بول کے۔ اور 5واں بہترین اخلاق بول رہے۔ با مقصد زندگی میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ اپنے کو 5 امپورٹنٹ چیزیں بولے وہ بولے، اس کے بارے میں بتائیں۔ کہاں سے دیکھ کے پڑھے آپ؟ یہ میری قرآن کی کلاس ہے، تفسیر کی۔ اچھا قرآن جی الحمدللہ قرآن کی تفسیر کی کلاس ہے۔ حیدرآباد کے استاد ہے طارق کلیم بول کے، ان کے پاس الحمدللہ 1.5-2 سال سے میری کلاس چل رہی باجی۔ اس میں جب سورہ لقمان آیا تھا تو اس میں استاد جو ہے نا پورا اولاد کی تربیت کے بارے میں ذکر کرے تھے۔ ایک لقمان، سورہ لقمان کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے بولے تھے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ۔ اور کیا ہے، اور کیا سمجھے آپ؟ آپ جو ترجمہ پڑھے سورہ لقمان میں آپ کیا جی سمجھے وہ بتائیے۔ نہیں، سورہ لقمان میں پہلے تو اللہ تعالیٰ وہی بولے نا کہ پہلے تو تھوڑے جو آیتیں ہیں اس میں نیک لوگوں کے بارے میں، اور جو وہ ہے مطلب جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتے، جو وہ شرک کرتے وہ کرتے، ان لوگوں کے بارے میں بولے جس کے اخلاق صحیح نہیں رہتے۔ پھر اس کے بعد میں اور تھوڑے آگے جانے کے بعد میں یہی بولے کہ بچوں کی تربیت کیسا کرنا، اس کے بارے میں بولے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میم؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ بارک اللہ. جی میم جزاکم اللہ خیر. میں ٹھیک ہوں. آپ نے جو سورہ لقمان کی آیتیں ٹرانسلیٹ اور تفسیر کر کے آنے کے لیے کہا تھا نا، ہوں نصیحتیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دی تھی، تو ہوں پہلے تو لقمان علیہ السلام نے جو آیتیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو کہا ہے کہ شکر گزار بندے بنو، بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی پہلی تو اللہ کا شکر ادا کرو، ہوں کیونکہ جو وہ کہنے لگے کہ جو بندہ شکر کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، شکر سے نعمت بڑھتی ہے اور دل سکون میں رہتا ہے۔ ہوں سیکنڈ کہا کہ شرک سے بچو، آیت نمبر 13 میں ہوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا لقمان علیہ السلام کا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت، کسی کو اللہ کے برابر لانا یا سب سے بڑا اللہ کے برابر کسی کو لانا سب سے بڑا گناہ ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بچنے کے لیے کہا۔ تیسرا کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ جو ماں باپ کی محنت ہوتی ہے، والدین کی جو محنت ہوتی ہے، اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ انہوں نے جو ہمیں مطلب پرورش کی، تمام چیزیں جو ماں نے کی، پریگننسی کے دوران جو تکلیفیں اٹھائی ہو، اور تمام چیزیں، اگر پیرنٹس غلط بات مطلب اگر وہ لوگ شرک کے لیے کہہ رہے ہیں تو جب ان کی نافرمانی الاؤ ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی عزت کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور نیکسٹ ہوں والا انہوں نے کہا کہ اللہ
ہر چیز دیکھ رہا ہے. تو اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر ہو، جتنا بھی ہو، اللہ اسے آپ کے سامنے لا کر رکھے گا. چاہے آپ نے کچھ گناہ کیا ہو یا نیکی کی ہو، تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سامنے اسے لا دے گا. چھوٹی سی چھوٹی، یا چاہے آپ نے اچھی چیز کی ہو یا مطلب تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. اس لیے ہمیشہ سیدھا کام، مطلب اچھا کام کرو. مطلب اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کون سی بھی چیز ہو، چاہے چھپی ہوئی ہو یا ظاہری ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تمہارے سامنے لا دے گا اگر تم نے جو بھی کیا ہو. اور نماز قائم کرو. 5 والا ہے کہ نماز قائم کرو، آیت نمبر 17 میں نماز قائم کرو. نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور زندگی کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. اور 6واں کہا کہ مطلب اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. صرف خود اچھے نہ بنو بلکہ دوسروں کو بھی اچھائی کا حکم دو، اور اگر کوئی غلط کر رہے ہو تو انہیں روکو برائی سے. اور 7واں کہا ہے کہ صبر کرو، جو مشکل آئے اس پر صبر کرو. زندگی میں بہت سارے مشکلات آتے ہیں، لیکن ان پر ہمیں صبر کرنا ہے. وہ یہ کیا ہے؟ ایمان کی نشانی ہے، انہوں نے بتایا. اور کہا کہ گھمنڈ نہ کرو، لوگوں سے منہ نہ پھیرو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو. مطلب ہم اگر اکڑ کر چلیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے نا. اور انہوں نے کہا کہ آواز اپنی درمیانی رکھو، مطلب اونچی آواز سے بات مت کرو. اپنی چال میں میان روی رکھو اور آواز نیچی رکھو. اور سب سے بری آواز گدھے کی ہے کہا. اور نہ بہت تیز نہ بہت دھیمی، مطلب بیلنس میں رہنا. زیادہ چیخنا چلانا یہ غلط ہے. گدھے کی جیسی آواز ہے، مطلب قرآن اگزامپل دے کر سامنے انہوں رکھ نے کے بتایا. دیکھ کے بول رہے ہیں. جی جی میم. قرآن سامنے رکھتے ہوئے دیکھ کے بول رہے ہیں. جی جی، قرآن سامنے رکھ کر بول رہی ہوں. الحمدللہ میں بھی تفسیر سیکھ رہی ہوں. الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. اللہ 1 کی سال 2 بندیاں، سال سے. سوال آپ سے یہ ہے کہ ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ اس سورے میں کیا سمجھے؟ آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے کہ آپ کن کن پوائنٹس کو سمجھے. اور جی میم. سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کتنا یاد رکھیں. ہم جب پڑھتے ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں، جب سمجھتے ہیں تو اس پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی. تو میں یہ آپ جی میں سے میم. پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ لوگ ماشاءاللہ جی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ سب کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے. لیکن اپنے آمین. الفاظ میں اپنی بات بولیے. ہاں جی جی میم. شمیم کہ ہاں جی میم، ان آیتوں سے ہمیں الحمدللہ یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہمیں شکر کرنا ہے اور شرک سے بچنا ہے. خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. اور ہمیشہ ہر حالات میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، اور پیرنٹس کی عزت کرنا ہے. اور اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. اور ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور نماز قائم رکھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. خود بھی رکنا ہے، دوسروں کو بھی روکنا ہے. اور مطلب صبر کرنا ہے، اور ہمیشہ صبر کے ساتھ رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے. اور صبر شروعات میں ہی ہوتا ہے، اس کے آخر میں نہیں ہوتا. جب کوئی مشکل آئے تو پہلے ہی صبر ہوتا ہے. اللہ پر توکل رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے، اور جی، ایسے گھمنڈ ہی نہیں چیزوں کرنا کو ہے. بارہ کے لیے رک جائیے سسٹر، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا. میں بس آپ لوگوں سے چند پوائنٹ سننا چاہ رہی ہوں. ماشاء اللہ بارک اللہ، آپ کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے. پوائنٹس جزاک بتائیے. ٹھیک ہے، شمیم النساء، آپ کیا سمجھے اس سورے سے؟ جی بدی الحمدللہ، اس صورت میں سب سے زیادہ توحید کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے توحید کو ہی ہمیں سمجھنا ہے، شرک سے بچنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرنی ہے. اور اس صورت میں الحمدللہ ماں باپ کی خدمت کے بارے میں بھی ہے. اور الحمدللہ اس میں ساری جو اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، اور جو کچھ بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ہمارے لیے ہی بنایا ہے. تو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی.
یہی سیکھیں بس الحمد للہ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ نیکسٹ زیبا افروز۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم باجی یہ السلام۔ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مومن اپنی زندگی کیسے گزارے، اور اپنے رب کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی۔ اور جیسو اس میں ایمان کی حکمت اور اخلاق، تربیت اولاد کے اہم اصول بتائے گئے۔ بارک اللہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ اللہ کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ چیز بھی اس سورہ میں ہے۔ جی، یہ سہیل قرآن کس کے ایک آئی ڈی ہے؟ جی جی باجی۔ سہیل کس کی آئی ڈی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی تبسم باجی، وہ باجی ہمیں کرنے نہیں آ رہا، وہ سہیل آ رہا نا باجی وہ۔ جو آپ کے نام آ رہا سہیل، اس پہ کلک کریے۔ جی جی باجی اور تھوڑا سا ہے بولوں، بس تھوڑے چند پوائنٹ ہے بس۔ ٹھیک ہے، بولیے۔ اور اس میں پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ قرآن حکمت اور ہدایت کے لیے ہے۔ اس صورت کے آغاز میں بتایا گیا ہے جی، قرآن حکمت والی کتاب ہے اور نیک لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور جو سو اسے پڑھنے، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ اس میں بتایا گیا۔ پھر یہاں پر شرک کی مذمت کی گئی، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر اس میں یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں تو اب ہم سن چکے پورے۔ جو پھر نیکسٹ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتائی گئی، آسمان، زمین، رات، دن، بے بارش، درخت، کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت بھی بتائی گئی کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ بس انسان ایک دھوکے میں نہیں آنا چاہیے ہم دنیا کی زندگی کو لے کر۔ پھر اس میں عالم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یعنی اب یہ 5 چیزیں کیا ہے؟ یہ قیامت کا وقت ہے، بارش کا نزول ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، پھر انسان کل کیا کرے گا، انسان کہاں مرے گا، یہ 5 چیزیں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پھر اس میں جیسے اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اچھے اخلاق اور والدین کی خدمت، صبر، عاجزی اور آخرت کی فکر، یہ صورت ہمیں سکھلاتی ہے۔ یہ صورت ایک بہترین تربیت نصاب ہے، خاص طور بچوں کے لیے جو ہے سو اسلامی تربیت کے لیے یہ بہت اچھی صورت ہے باجی، سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بس یہ کافی ہے، یہ صورت بچوں کو ہم اچھی تربیت دے سکیں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ چلیے تبسم بتائیے، آپ پڑھے ترجمہ؟ جی نہیں باجی، مطلب کہ وہ کون سے پارے میں مجھے وہ بھی نہیں معلوم۔ ایسا کیسا؟ انڈیکس رہتا نا قرآن میں، پیچھے دیکھنا تھا آپ۔ جی باجی نہیں دیکھ پائیں گے۔ پارہ 21 میں ہے یہ۔ جی کون سے پارے میں ہے باجی وہ؟ پارہ 21 میں ہے، آپ اس میں دیکھیے، قرآن جو آپ کی ہے اس کے جی پیچھے 31 رہتا سورہ۔ پورے سوروں کے نام لکھے ہوئے رہتے، جی کون سے باجی صفحے نہیں پہ شروع ہو رہا، 31۔ کون سے پارے پہ رہتا۔ یا پھر آپ موبائل میں بھی جو آپ کے پاس ایپ رہتے اس میں بھی آپ سرچ کر سکتے، یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے، کرنا چاہے تو کچھ بھی کر سکتے۔ ایسا کیسا آپ بول رہے ہیں، بولیے۔ جی باجی دیکھیں گے انشاءاللہ باجی۔ اور یہ آج 21ویں پڑھیے صورت ہے، کیسے؟ جی آج قرآن پڑھیے مجید آپ۔ کی 21ویں صورت، جی باجی۔ 31 سورہ۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارکم اللہ فیکم۔ اللہ تعالی ہم تمام کے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی آپ سب نے پڑھا، تبسم آج ضرور پڑھیے۔ تو یہ جو سورہ لقمان ہے، اتنی بہترین سورت ہے، اس میں آپ کو صرف 34 آیتیں ہیں، لیکن ان 34 آیتوں میں مکمل قرآن مجید کا خلاصہ مل جاتا ہے۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس سے کیسے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ماں باپ بھی شرک کے لیے کہیں، حالانکہ ماں باپ کا درجہ بھی اللہ نے بتا دیا یہاں پر کہ اللہ کے بعد کوئی ایسی مخلوق ہے جسے تمہیں راضی کرنا ہے تو وہ والدین ہے، اور ویسے والدین بھی اگر تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہے تو تمہیں ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ شرک۔ اس کے بارے میں اللہ نے اس سورے میں مکمل نصیحتیں کر دی۔ پھر اس کے بعد تم اس دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا،
اور ہر حال میں تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں جس طرح سے کانٹے دار جھاڑیوں کے راستے سے آپ اپنے لباس کو، اپنے کپڑے کو بچا کے چلتے، ویسے ہی گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے نصیحتیں کر رہے ہیں جو بےہودہ چیزیں خریدتے ہیں، جو اپنا وقت بیکاری میں لگاتے ہیں، جو استکبار یعنی کہ تکبر کرتے ہیں، اور تکبر کے ساتھ ساتھ جو اپنے غصے کو ظاہر کرتے، اپنی آواز بلند کرتے، سمجھتے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی آواز گدھے کی جیسی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق بھی بتا دیے ہیں۔ توحید ہو گیا، شرک ہو گیا، اخلاق ہو گئے۔ اس کے بعد اپنی قدرت بھی بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سارے سمندر کا پانی تم انک بنا لو اور سارے درختوں کو تم قلم بنا لو تو بھی میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے؟ تو اسی طرح اللہ نے اپنی تعریف بھی یہاں پر بیان کی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کون ہے جو کامیاب ہوگا اور کون ہے جو ناکام ہوگا؟ اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم دنیا سے فائدہ اٹھا لو گے کچھ وقت کے لیے، اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھا ہوا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ تمہارے سامنے ظاہر کرے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مصلحت کی چیز بھی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے نا، وہ سکون سے نہیں ہے۔ انسان اس دنیا میں سکون کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ہر وقت ہر دن اسے کچھ نہ کچھ مشکل آتے ہی رہتی، پریشانی آتے ہی رہتی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں کہا کہ تم، لقمان علیہ السلام کی نصیحت یہ بیٹے کی تھی جو اللہ نے پسند فرمائی، اور کہا کہ تم کیا کرو؟ نماز قائم کرو، اچھے کاموں کے کرنے اور دوسروں کو بتاؤ اور بری باتوں سے روکو، یہ تمہارا اصل مقصد ہے زندگی کا۔ پھر جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تم اس پر صبر کرو۔ صبر لازمی چیز ہے، ہر انسان کے اوپر مصیبت آتی ہی آتی ہے۔ پھر اللہ ہی کہتا ہے ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یعنی کہ ہر کوئی اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ نماز قائم کرنا، اچھے کام کرنا اور صبر کرنا۔ جیسے ہی مصیبت آتی انسان کیا کرتا؟ راستہ بدل لیتا۔ انسان کیا کرتا؟ ناراضگی جتاتا۔ انسان کیا کرتا؟ شکوے شکایتیں کرنے لگتا۔ جو چیزیں پہلے اسے ملی ان چیزوں کو بھول ہی جاتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بہترین صورت ہے، بس 34 آیتیں ہیں اس کے اندر، آپ لوگ اسے یاد کریے اور انشاءاللہ تعالی آسانی سے یاد بھی ہو جائیں گے۔ یاد رکھنے اور دوسروں کو بتانے میں آپ کو آسانی ہوگی، اسی لیے میں نے یہ سورہ آپ کو پڑھایا ہے۔ انشاءاللہ آگے ایسے ہی کوئی نصیحت آموز صورتیں ہوں گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو اتنی اہم چیزیں بتا رہی ہوں میں کہ آپ چاہو تو اسے جب کا جب یاد رکھو، یعنی کہ آیتیں سورہ پورا حفظ کر لو، ٹھیک ہے؟ نہیں ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک ڈائری میں اس کے ہیڈ لائنز بنا کے لکھ لو، سورہ لقمان یہ چیزیں ہیں اس کے اندر، سبق آموز باتیں، ایسے ٹاپکس بنا کے لکھ لو، تاکہ کبھی بھی جب آپ ڈپریس ہوں گے یا پھر جب آپ کو سچ میں کسی کی سہارے کی ضرورت پڑے گی تو اپنی کتابوں سے بہترین سہارا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آپ اسے کھول کے پڑھ سکتے ہیں، یا کبھی آپ آگے چل کے کسی کے پاس گئے، درس دیے، تبلیغ آپ کا بھی اب کام ہو جاتا ہے، علم دوسروں کو پہنچانا، تو آپ ان چیزوں سے دوسروں کو علم پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بہترین چیزیں ہیں، اسے ہمیشہ نوٹ کر کے رکھیے۔ چلیے اب ہماری کتاب کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے عبادات اور شرک 6ویں سبق تک پڑھ لیا ہے، اب 7واں سبق۔ روز کا روز آپ لوگ اس کے سوالات لکھتے رہیے، آخر میں پھر آپ کے اوپر برڈن ہو جائے گا۔ روز لکھنے سے آسانی ہوتی ہے، اور جیسے آپ لوگ سوال جواب لکھ رہے ہیں اس کے آنسرز بھی یاد کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام۔ اللہ کا سب سے بڑا نام اللہ ہے۔ اللہ کا نام بڑی بابرکت والا ہے، اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے۔
بسم اللہ کا معنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ کے بہت سے نام ہیں۔ جو شخص اللہ کے ناموں کو یاد کرے گا اور ان کے معنی جان کر اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ کے بعض دوسرے نام الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہم پر ہمیشہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ الرزاق بہت زیادہ دینے والا، ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہمیں بہت سی نعمتیں دیتا ہے۔ السمیع سننے والا، ہم اللہ ہی سے دعائیں کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے۔ البصیر دیکھنے والا، ہم اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہمارے ہر کام کو دیکھتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے صاحب کتاب نے مختصر سا سبق باندھا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں احادیث کی کتابیں یا پھر قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی نام بتائے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر اللہ کا نام ہو گیا۔ ان اللہ علیم بما تعملون خبیر، اب علیم اللہ کا نام ہو گیا، خبیر اللہ کا نام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سمیع اور بصیر اللہ کے نام ہو گئے۔ تو اس طرح سے قرآن اور حدیث سے جتنے بھی نام ملتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان ناموں کے معنی ہوتے ہیں، انہیں صفاتی نام بھی کہتے ہیں اور اللہ کے اسماء الحسنہ بھی کہتے ہیں۔ اسماء الحسنہ یعنی ایسے نام جو اللہ نے خود اپنے بتائے ہیں، اپنے لیے رکھے ہیں، اسماء الحسنہ۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسے اس کے ذریعے پکارو۔ اب مثال کے طور پہ آپ کسی کو اپنے لیے کچھ کام کرنے کے لیے منوا رہے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ اس دوست کو بول رہے ہیں کہ میرے کام کر دو، میری مدد کر دو، تو آپ کیا کرتے؟ پہلے ان کو مناتے، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے، تم بہت اچھے ہے، تم بہت ذہین ہے، تم بہادر ہے، تم یہ کر سکتے۔ اس طرح سے ان کو رجھا کے کیا کرتے؟ اپنا کام نکالتے، کرتے نہیں کرتے؟ کرتے۔ تو جب ہم کسی کو اپنے کام کے لیے بلاتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے، ان کی صفات بتاتے۔ تو اسی طرح سے اللہ بھی کہتا ہے کہ میرے بھی اچھے اچھے نام ہیں، تم مجھے میرے اچھے ناموں سے پکارو۔ مثال کے طور پہ آپ دعائیں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ دعا؟ اللہ تعالیٰ سن رہا بول کے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، میری دعاؤں کو سن لے، ایسا آپ کہہ سکتے۔ اللہ تو ہی دیکھ رہا ہے، اللہ میرا حال کیا ہے تو ہی جانتا ہے، اللہ تو میرے اس حال کو بدل دے، میرے غموں کو دور کر دے۔ اس طرح سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کا نام ہے اور آپ کی جو سچویشن ہے وہ جس طرح سے آپ کو میچ ہو رہی ہے ویسے آپ اس کا نام لے کے دعا کر سکتے، سمجھ گئے؟ تو اسی لیے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو یہاں پر صاحب کتاب نے آپ کو 5 نام بتائے ہیں، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت میں فرمائے ہیں کہ جس نے اللہ کے نام یاد کیے، اور گنتی کتنی بتائی؟ 99، 99، وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی گروپ میں سینڈ کرنے کی 99 نیمز، اس کو آپ لوگ یاد کریے۔ جب بھی آپ دعا کرنے بیٹھ رہے ہیں، چاہے تہجد کا وقت ہو یا فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے، درود پڑھ کے، اس کے جو 99 نیمز ہے جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھتے جانا، ریپیٹ کرتے جانا۔ نیمز پورے پڑھ کے بھی آپ دعا کر سکتے، یا ہر دعا کے ساتھ اس کا نام لیتے ہوئے دعا کر سکتے۔ جی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا جو اللہ کا نام ہے، ذات اللہ، جو ذات کے ساتھ خاص ہے وہ ہے اللہ۔ اللہ اس میں جلالہ ہے، اس کے جو معنی ہیں وہ کسی بھی حدیث سے آپ کو نہیں ملتی، نہ ہی قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کا نام ہے، تو ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے، اور ہم جب بھی اللہ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ میاں نہیں کہیں گے۔ میاں کس کے لیے استعمال ہوتا؟ شوہر انسان کے کو لیے، بولتے، آدمی کو بولتے۔ کوئی آدمی چلتے جا رہا، کوئی لڑکا چلتے جا رہا تو کیا کرتے؟ کیا ہے میاں، کہاں جا رہے ہیں پوچھتے۔ کوئی بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے، میاں صاحب کیا ہوا، خیریت سے ہے، کیوں بیٹھے ہوئے، ایسے پوچھتے۔ اکثر لوگ الگ الگ طرح سے آدمیوں کو میاں کہتے، اور
کچھ کچھ جگہوں پر شوہر کو میاں کہتے ہیں، ہمارے میاں ایسے، میاں کا مطلب آدمی سے ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اللہ کو اللہ میاں کہہ رہے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک اس کی جو اہمیت ہے وہ کم کر دے رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جی تو لہٰذا اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالی کہنا چاہیے۔ اللہ اس کا نام ہے، تعالی یعنی بلند و بالا، کوئی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی، اللہ کہہ سکتے یا اللہ تعالیٰ کہہ سکتے، لیکن اللہ میاں کبھی اپنی زبان سے مت نکالیے، نہ ہی کسی کو کہنے بولیے۔ اور دوسری چیز، خدا بھی نہیں بولنا۔ رب کہہ سکتے آپ، مولا کہہ سکتے آپ، مالک کہہ سکتے آپ، لیکن خدا نہیں بولنا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اس کی جمع آتی، خداؤں، خدائیں۔ اللہ کی جمع اگر کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ شرک ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا۔ تو جی لہٰذا جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ ان کے جو ماننے والے جو ان کے گاڈس ہیں، ان کو بھی خدا کے زمرے میں لیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے خدا نہیں کہنا چاہیے، اللہ ہی کہنا چاہیے یا رب کہنا چاہیے۔ اب یہاں پر بسم اللہ کے معنی بھی بتائے جا رہے ہیں۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن بابرکت کلمہ ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے حدیث کی کتابوں میں۔ آپ ابو داؤد میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ خندق کا زمانہ تھا، ایک صحابی ایک چھوٹے سے پیالے میں دودھ لا کے دیتے، کہتے کہ اے اللہ کے رسول، آج میری بکری نے بس اتنا ہی دیا ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ سارے لوگ بھوکے ہیں اس وقت میں، سب کو ایک حسرت ہے کہ کاش ہمیں بھی کچھ مل جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس بسم اللہ کہتے ہیں اور اس پیالے کو اپنے منہ سے لگاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ سیر بھر کے پی لیتے، پیٹ بھر کے پی لیتے، پھر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک وہ پیالہ پاس ہوتے جاتا، لیکن وہ دودھ ویسے کا ویسے ہی رہتا، سب کا پیٹ بھر رہا، لیکن اس دودھ میں برکت ہوتے جا رہی، سبحان اللہ۔ تو یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ اور آپ بھی اپنے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی آپ غور کیجیے۔ میں تو اکثر یہ چیز غور کری ہوں، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا گھر میں کھانے کی چیز کچھ کم رہتی، لیکن اچانک کوئی مہمان آ جاتے، تو آپ یقین مانیے، میرے ساتھ تو یہ اکثر ہوا ہے، جب میں بسم اللہ کہہ کے ڈش میں ڈالتی ہوں، کھانا نکالتی ہوں، سارے لوگ کھا لیتے اور پھر گھر والوں کو بھی بس ہو جاتا وہ کھانا۔ شک رہتا کہ نہیں بس ہوتا، لیکن بس ہو جاتا، اب پکانے بھی ٹائم نہیں رہتا، تو بسم اللہ کی برکت سے سب کھا لیتے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اکثر بسم اللہ کہا کیجیے، پکاتے جب بھی بسم اللہ کہیے، نکالتے جب بھی بسم اللہ کہیے، کھاتے جب بھی بسم اللہ کہیے، پروستے جب بھی بسم اللہ کہیے، کھانے کی چیزوں میں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی ہر وہ چیز جو برکت والی چاہیے، آپ کو برکت ہو اس میں، اس چیز پہ آپ بسم اللہ کہنا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی دروازہ کھول رہے ہیں، بسم اللہ کہیے، تاکہ اگر کوئی شر آپ کے سامنے ہے تو وہ ہٹ جائے، آپ کو خیر مل جائے، سمجھ رہے ہیں؟ باہر نکل رہے ہیں تو بھی آپ بسم اللہ پڑھ کے نکل سکتے، چپل پہن رہے ہیں تو بھی آپ بسم اللہ پہن کے سیدھے پیر سے چپل پہن سکتے، کپڑے پہن رہے ہیں تو وہ تو کمپلسری بسم اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، برے کاموں کو چھوڑ کے بیت الخلاء جانے سے پہلے جو دعا ہم پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ سکتے، لیکن بیت الخلاء میں جانے کے بعد ایسا نہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ نہا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ فلش بھی کر رہے ہیں، اس میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ نہیں۔ بیت الخلاء میں اللہ کا نام تو کیا دل میں خیال بھی نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز، کوئی گندگی آپ اٹھا رہے ہیں یا گندگی ہٹا رہے ہیں، اس پہ بھی بسم اللہ نہیں پڑھنا، وہ غلیظ چیزیں ہیں، اچھی چیزوں میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد الرحمن الرحیم، یہ دونوں معنی رحم کے آتے، الرحمن اور الرحیم، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی خاصیت خاص ہے۔ الرحمن یہ دنیا کے ساتھ خاص ہے، دنیا والوں پر، الرحیم یہ آخرت کے لیے خاص ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو گناہ گار ہے، جو نمازوں کی پابندی بھی نہیں کرتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے رہے، دولت دے رہے، ہر نعمت دے رہے، کھلا رہے پلا رہے، تو یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پکڑتا، اسے گناہ دیتا، اسے سزا دیتا، تو کیا وہ زندگی گزار سکتا؟ نہیں گزار سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان کیسے ہوا؟ کہ وہ گنہگاروں کے ساتھ بھی مہربانی کر رہا،
انہیں ڈھیل دیتے جا رہا، آخری سانس تک ان کو وقت دے رہا کہ تم آؤ پلٹو اللہ کے پاس۔ یہ الرحمن ہے۔ الرحیم کیسے؟ قیامت کے دن ہر نیک لوگوں کی بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دن ایسا غضبناک ہوتا ہے کہ اس کی پناہ، کوئی نبی کی ہمت نہیں ہوتی آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کے امت آپ کے پاس جائیں گے تو آپ سجدے میں گر جاتے، ڈائریکٹ آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ آپ تو معصوم من الخطا ہے، اتنا غضبناک اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو اس دن ویسے وقت میں نیک لوگوں کے جو پلڑے بھاری ہوتے ہیں لیکن ان میں گناہ بھی ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں بھیجے گا۔ اللہ کی رحمت کے کئی سارے واقعات ہیں قیامت کے دن کے، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ضرور بتاؤں گی۔ تو لہٰذا یہ جو رحیم صفت ہے، یہ جو رحیم اللہ کا نام ہے، وہ قیامت کے دن کے لیے خاص ہے، اور رحمان دنیا کے لیے۔ تو ہم الرحمن الرحیم دونوں کو نام لیتے ہوئے اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہم پہ رحم فرما۔ الرزاق یہ رزق دینے والا، السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکار سکتے ہیں جب بھی ہم دعا کر رہے ہیں، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو سمیع ہے، تو سننے والا ہے، اللہ میری دعاؤں کو سن لے۔ چلیے الحمدللہ یہ تھا اللہ کے نام کا سبق۔ اب سوالات دیکھیے، اللہ کے دو نام ذکر کریں اور ان کا معنی بتائیں۔ السمیع البصیر معنی کے ساتھ لکھ دیجیے۔ ہم اللہ سے کس لیے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے کیوں محبت کرتے ہیں ہم؟ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحمان ہم کو الرحیم ہے۔ رحم کرے۔ ہم اللہ سے کیوں ڈرتے رحم ہیں؟ کرنے والا، ہم مالک اللہ یوم الدین ہے۔ نہیں، ہم اللہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، البصیر ہے نا، دیکھنے والا۔ ہم اللہ ہی سے کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ وہ سنتا ہے جو بھی وہ مانگ وہ رہے۔ سنتا سنتا ہے، وہ ہے۔ دیکھ رہا ہے، اور وہ قبول کرنے والا۔ ہم اللہ سے کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ وہ رزاق ہے۔ رزق ہماری دینے دعائیں کون سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ سنتا ہے۔ اللہ بسم اللہ کب کہنا چاہیے اور اس کا معنی کیا ہے؟ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، شروع اللہ کا نام لے کر۔ خالی جگہ پر کریں، اللہ کا سب سے بڑا نام ڈیش ہے، اللہ ہے، اللہ۔ اللہ اس کے علاوہ اللہ کے ڈیش سے نام ہے، بہت سے ہیں۔ بہت بہت سے سے نام نام۔ بہت سے نام ہیں۔ جو اللہ کے ناموں کو یاد کرے اور ان کا کیا نام مانا جان ترجمہ لے۔ مانے مانا جان جان کر اس پر، عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ مناسب جوڑ لگائیں۔ الرحمن کیا معنی ہے اس کے؟ یہ ہے رحم کرنے والا، بڑا نہایت رحم مہربان۔ کرنے والا۔ بڑا مہربان۔ ہم اللہ ہی الرحمن سے بڑا دعائیں مہربان، کرتے ہیں، جوڑ لگانا ہے اس کو اس طرح سے۔ جی 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 جی۔ الرحمن بڑا مہربان۔ ایسا الرحمن بڑا مہربان، ہم اللہ ہی سے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کیوں لیے کہ کرتے اللہ ہیں؟ اس ہماری دعا لیے کہ اللہ ہماری دعائیں ہمارے ہر سنتا کام ہے۔ الرحیم نہایت رحم نہایت کرنے رحم نہایت والا، کرے۔ تک رحم کرنے ہم والا، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہمارے ہر کام کو دیکھتا ہے۔ دیکھتا ہے۔ چلیے ایک بار اس سے سبق پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کی صفات۔ اللہ ایک ہے اور وہ اکیلا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سارے لوگ اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کی صفات یعنی اس کی خوبیاں، صفات کے معنی خوبیاں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ محتاج کا مطلب کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ڈپینڈ نہیں ہے۔ ڈپینڈ کرنا، کسی کی ضرورت ہونا۔ اس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ بیوی بچے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی۔
اللہ عرش پر ہے اور عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور برے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ جنت والے جنت میں اللہ کو دیکھیں گے اور بہت خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی صفات ہیں جو سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی میں موجود ہیں۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکی ہوں۔ آیت الکرسی کا ترجمہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں، یہ روز رات کو ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات بتا رہے ہیں کہ وہ حی القیوم ہے، زندہ ہے السلام علیکم۔ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے، اور وہ اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور وہ کہاں پر موجود ہے؟ عرش پر عرش پر، عرش پر موجود ہے، اور اس کی کرسی ایسی ہے جو آسمان و زمین اس کے نیچے آ جائیں گے، اتنی بڑی اس کی کرسی ہے۔ تو لہٰذا اکثر لوگوں کو شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کیسا ہے کیا معلوم تمہیں؟ اللہ نے کہا کہ ہاتھ ہے، کیسے ہوں گے ہاتھ؟ اپنے جیسے۔ پیر ہے، پیر کیسے ہوں گے؟ آنکھ ہے، آنکھ کیسے ہوں گے؟ تو یہ سارے وسوسے شیطان ڈالتا۔ کبھی کبھار دماغ میں ایسے بھی سوالات آتے، اللہ کب سے ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کیسے بیٹھتا، کیسے اٹھتا؟ تو نعوذ باللہ من ذالک، ان سوالوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا قرآن و حدیث میں آتا ہے اتنا ہی تمہیں ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر زیادہ سوچو گے تو شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ گے، اور انہی بہکاووں میں جا کے اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ کرتا ہے۔ گمراہ ہو جاتے گمراہ ہیں۔ ہو جاتے ہیں، نئے نئے فرقے بنے ہوئے ہیں آج کل۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جتنا اللہ نے آیت الکرسی میں بتایا یہ اللہ کی صفات ہے، جتنا سورۃ الاخلاص میں بتایا یہ اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ ہے، تو اسی پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ چلیے اب اس کے سوالات دیکھیے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ اللہ عرش عرش پر ہے۔ پر ہے۔ نعوذ باللہ، اکثر لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ کیسا ہر جگہ ہو اللہ عرش سکتا ہے؟ پر۔ اکثر لوگ سب تو یہ علم بولتے کہ دل نہ توڑو، دل میں رب بستا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایک حقیر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ بس سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ نہیں بات۔ نہیں بس سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے، وہ ذات جو واحد ہے، یکتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے، وہ مستوی ہے، اور اس کے لیے یہ ساری دنیا میں دیکھنا، جاننا، سننا کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ۔ اب مثال کے طور پہ ایک CCTV کیمرہ ہے، آپ چاہے کتنے بھی بلڈنگز بنا لو، 15 فلور ہو، 16 فلور ہو، آپ ایک ہی روم میں بیٹھے ہوئے رہتے، ایک مانیٹر سامنے رہتا، اس پہ آپ ہر جگہ نظر رکھ سکتے، اور آج کل تو کون کیا کہہ رہے وہ بھی سن سکتے، ہے کہ نہیں؟ جی۔ تو سوچو، انسان وہ جسے اللہ نے پیدا کیا، اس کا دماغ اتنا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کیا، اس طرح کی ایک ٹیکنالوجی بنایا، اور اس پر اس نے ساری چیزوں کو اپنے قابو میں کر لیا۔ تو وہ رب العالمین جس نے اس انسان کو پیدا کیا، کیا اس کے لیے یہ کام بڑا ہے، مشکل ہے کہ وہ ہر ایک پہ نظر رکھے؟ بالکل مشکل کام نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ جس طرح سے انسان CCTV کیمرے میں دیکھتا ہے، ہر جگہ کی خبر رکھتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ بھی اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہر جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ تو اللہ جی۔ کہاں ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اگر کوئی یہ آپ سے کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ دل میں ہے، فلاں فلاں ہے، نعوذ باللہ اس کا ایمان کمزور ہے، وہ اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کن لوگوں سے نفرت کرتا ہے؟ سے محبت کرتا ہے؟ یہاں دیکھیے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور برے لوگوں سے نفرت کرتا برے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ ہے، یعنی جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں ان سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جو اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، ناراضگی مول لیتے ہیں، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کو کون دیکھیں گے اور کب دیکھیں گے؟ اللہ کو جنت ہی دیکھیں گے، جنت الفردوس میں۔ اور جنت میں دیکھیں گے۔
خالی جگہ پٹ کریں. اللہ ہر ڈیش سے پاک ہے. کیا نا اس میں عیب سے پاک ہے. ہر عیب سے پاک ہے. عیب. عرش ساتوں ڈیش کے اوپر ہے. آسمانوں کے آسمان اوپر. کے. ساتھ میں آسمان کی. جملے مکمل کریں. اللہ کسی کا محتاج نہیں. کیا نا اس کے بعد ہم سب اللہ کے یہ محتاج کی ہیں. لائن ہے نا, اس میں سے دیکھ کے لکھنا ہے. یہ اللہ کسی کا محتاج نہیں, سارے سارے لوگ لوگ اس کو سارے محتاج لوگ ہیں. اس کے محتاج ہیں. ہمیشہ زندہ ہے. ہمیشہ اس کو زندہ کبھی رہے. موت نہیں آتی. شاباش. موت اس نہیں کو ہے. کبھی موت نہیں آتی. اللہ بہت ہی خوبصورت ہے. کیا نا اس کے بعد اس کے اس کے جیسا جیسا کون کوئی کہ نہیں. جیسا کوئی نہیں. نہیں. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اس کو نہ نیند اس آتی کو ہے کو اور نہ نیند نیند آتی آتی ہے نہ ہے. اونگ. چلیے, بارک اللہ. تو یہ تھے آج کے اسباق. اس کے سوال و جواب اچھے سے لکھ لیجئے. کل فرائیڈے ہے, کل ہالیڈے رہے گی. انشاءاللہ سیٹرڈے تک آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے. ہر سبق کے سوال و جواب لکھیے, اس کے پکچرز مجھے سینڈ کیجیے, اور ان کوشچن آنسرز کو یاد کر لیجیے. صرف آنسرز یاد کریے, ڈیشز یا پھر یہ جملے جو ہے یا جوڑ ملانے کا جو ہے وہ چھوڑ دیجیے. انشاءاللہ. جی, سمجھ گئے سب؟ کوئی سوال ہے؟ ابا جی جب ہم واش روم میں رہتے تو واش روم میں وضو بناتے تو جب بسم اللہ بول سکتے؟ نہیں بولنا. نہیں بولنا. آپ اب جیسے جب بیت ہماری الخلاء جا رہے ہیں, تو نیت کر لینا پہلے ہی کہ اب میں وضو بھی بنا لوں گی ساتھ میں. تو جب آپ وضو بنانے کی نیت کر رہے ہیں تو بیت الخلاء کی جو انٹر ہونے کی دعا ہے, اس دعا کے ساتھ وضو کا بسم اللہ بھی پڑھ لینا. ٹھیک ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بسم اللہ. لیفٹ پیر سے اندر جائیں گے, فارغ ہو جائیں گے, اس کے بعد بنا پڑھے وضو بنا لیں گے, پھر باہر آ کے وضو کے بعد کی دعا پڑھیں گے. جی جی, میم. اگر اور آپ کے پاس ایکسٹرا پلیس نہیں ہے, الگ سے واش بیسن نہیں ہے تو, یا آپ غسل کرنے جا رہے تو یہ چیز کر سکتے. ہاں جی. جی میم, فار مور کوشچن. یہ اب بیت الخلاء اور جو ہم پانی نہاتے ہیں وہ دو بھی ایک ہی ہوتے ہیں نا, تو ایسی جگہ پر پانی نہانا صحیح ہے یا ہمیں الگ سے مطلب باتھ روم اور بیت الخلاء الگ الگ ہونا چاہیے نہانے کے لیے؟ آپ کے ہاتھ میں ہے کیا بیت الخلاء اور باتھ روم الگ کرنا؟ نہیں, اب جیسا ہم لوگ کرائے سے گھروں میں رہتے ہیں تو وہاں پر ایک ہی ہوتا ہے نا, جہاں پر الگ الگ وہی نہیں اسی ہوتا ہے, چیز کے تو بارے میں آپ کو نہانا بتا رہی صحیح ہے ہوں. کیا ویسا؟ جی بالکل. اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا, آپ مجبور ہیں. جی جی. پھر تو آپ کے لیے نہیں, سہولت ہے کہ گناہ تو آپ, نہیں ہوگا نا؟ نہیں گناہ نہیں ہوگا. اب جیسے میں نے آپ کو کہا, بسم اللہ اور بیت الخلاء کی دعا آپ ساتھ میں پڑھ لیں گے. اندر داخل ہونے کے بعد فارغ ہو جائیں گے. اس کے بعد وضو بنا رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں, غسل کر لو, وضو بنا لو. جیسے ہی پھر باہر آئیں گے, آپ اس بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیں گے تو آپ کا وضو ہو جاتا. نہیں میم, اب وضو کا پانی بھی اس میں اسی میں جائے گا نا, تو یہ غلط ہے نا کہ وضو کا پانی ہم بیت الخلاء میں بہائیں. اس کو بنی اسرائیل کے سوالہ بولتے ہیں. آپ کچن میں وضو جی کرے سمجھو, وہ سنک کا پانی کہاں جاتا؟ واش پائپ لائن میں جاتا. واش بیسن میں وضو کریں آپ باہر آ کے, اس کا پانی کہاں جاتا؟ واش پائپ لائن میں جاتا. جب آپ بڑے بڑے اچھا, اپارٹمنٹس میں تو رہ رہے گناہ ہیں تو یا نہیں. پھر کوئی اور جگہ پہ رہ رہے ہیں, تو آپ کو مٹی ملتی. اگر مٹی کوئی گارڈن بھی دکھا, آپ جا کے وہاں پہ بول سکتے میں وضو کرتی ہوں یہاں پہ بول کے, کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو جب اسلام میں آپ کو خود سہولت نہیں, تو آپ کو اتنا سوچ کے اپنے اوپر مشکل کر لے رہے ہیں. اوکے, گناہ نہیں ہے. نہیں ہے گناہ, کچھ گناہ نہیں ہے. مجھے اب ہمیں ایسا لگتا تھا کہ باتھ روم میں مطلب بیت الخلاء میں وضو نہیں بنا سکتے, اور باہر آ کر سنک میں ہی ہم لوگ بناتے تھے.
کیونکہ صحیح نہیں ہے وہاں پر بنانا، اس وجہ سے ایسا سمجھتے تھے اب تک۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بنا سکتے، نہیں نہیں بنا سکتا۔ چلیے واللہ اعلم بالصواب۔ چلیے کوئی اور جزاک اللہ۔ سوال؟ باجی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی ریکارڈنگ دوسروں کو شیئر کر سکتے ہیں کیا سیکھنے کے لیے؟ مطلب تو ہمارے بہن ایسا کچھ کسی بھی بھیج سکتے کیا ہم؟ کریے، مشکل نہیں، لیکن اگر کوئی جوائن ہونا چاہ رہے ہیں تو جوائن ہونے بھی بول سکتے ہیں آپ۔ کریے، علم سیکھنے، علم پہنچانے میں کیسا منع کر سکتے، بولیے۔ ہاں البتہ تھوڑا سا پردے کا خیال کرنے بولیے۔ جزاک اللہ خیر۔ وہ پوچھ رہے تھے، آمین۔ میں ابھی تک نہیں دی آپ سے اجازت لے کے۔ جی جی بالکل، جزاک اللہ خیرہ۔ چلیے تو اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔